حضرت علی مرتضیٰ کا علمی مقام و مرتبہ، ان کی قرآن فہمی، حقیقت شناسی اور فقہی صلاحیت تمام اولین و آخرین میں ممتاز و منفرد تھی۔ قدرت نے انہیں عقل و خرد کے اس قدر عرفہ و اعلیٰ صلاحیتوں سے نوازا تھا کہ جو مسائل دوسرے حضرات کے نزدیک پیچیدہ اور لایحل سمجھے جاتے تھے، انہی مسائل کو وہ آسانی سے حل کر دیتے تھے۔ اکابر صحابہ کرام ایسے اوقات سے پناہ مانگتے تھے کہ جب کوئی مشکل مسئلہ پیش آ جائے اور اس کے حل کے لیے حضرت علی موجود نہ ہو۔ حضرت سعید بن المسیب بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر اس پیچیدہ مسئلے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے جسے حل کرنے کے لیے ابو الحسن علی ابن ابی طالب نہ موجود ہو۔ دوستو، اس حوالے سے ہم آج کی اس ویڈیو میں اور بھی بہت زیادہ باتیں کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اور آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں اور ساتھ میں دکھنے والے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ جیسے ہی ہم کوئی نئی ویڈیو اپڈیٹ کریں آپ تک اس ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پہنچ جائے اور آپ بر وقت ہماری ویڈیو سے مستفید ہو جائیں، اور اس سے نہ صرف آپ کے علم میں اضافہ ہوگا بلکہ آپ ہماری ویڈیو سے لطف اندوز بھی ہوں گے اور اسے آگے بھی شیئر کرتے جائیں گے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے فرمایا، اے ابو الحسن، کئی مرتبہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں موجود ہوتے تھے اور ہم غائب ہوتے تھے، اور کئی مرتبہ ہم موجود ہوتے تھے اور آپ غیر حاضر ہوتے تھے۔ تین باتیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ کو وہ معلوم ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا، وہ تین باتیں کیا ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ ایک آدمی کو ایک آدمی سے محبت ہوتی ہے حالانکہ اس میں کوئی خیر کی بات نہیں دیکھی ہوتی، اور ایک آدمی کو ایک آدمی سے دوری ہوتی ہے حالانکہ اس میں کوئی بری بات نہیں ہوتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ ہاں، اس کا جواب مجھے معلوم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں کی روحیں ازل میں ایک جگہ اکٹھی رکھی ہوئی تھیں، وہاں وہ ایک دوسرے کے قریب آ کر آپس میں ملتی ہیں، جن میں وہاں آپس میں تعارف ہو گیا، اس میں یہاں دنیا میں الفت ہو جاتی ہے، اور جن میں وہاں اجنبیت رہی وہ یہاں دنیا میں ایک دوسرے سے الگ رہتے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، ایک بات کا تو جواب مل گیا، دوسری بات یہ کہ آدمی حدیث بیان کرتا ہے، کبھی اسے بھول جاتا ہے، کبھی یاد آ جاتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جیسے چاند کا بادل ہوتا ہے ایسے ہی دل کے لیے بھی بادل ہے، چاند خوب چمک رہا ہوتا ہے، بادل اس کے سامنے آ جاتا ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے، اور جب بادل ہٹ جاتا ہے چاند بھی چمکنے لگتا ہے۔ ایسے ہی ایک آدمی حدیث بیان کرتا ہے، وہ بادل اس پر چھا جاتا ہے تو وہ حدیث بھول جاتا ہے، اور جب اس سے وہ بادل ہٹ جاتا ہے تو اسے وہ حدیث یاد آ جاتی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، دو باتوں کا جواب مل گیا۔ اب تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ آدمی خواب دیکھتا ہے تو کوئی خواب سچا ہوتا ہے، کوئی جھوٹا ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت علی نے اپنے علمی انداز میں اس بات کا کچھ یوں جواب دیا کہ جی ہاں، اس کا بھی جواب مجھے معلوم ہے۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو بندہ یا بندی گہری نیند سو جاتا ہے تو اس کی روح کو عرش تک چڑھا دیا جاتا ہے، جو روح عرش پر پہنچ کر جاگتی ہے اس کا خواب سچا ہوتا ہے، اور جو اس سے پہلے جاگ جاتی ہے اس کا خواب جھوٹا ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے ان تین باتوں کی تلاش میں ایک عرصہ لگا دیا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں نے مرنے سے پہلے ان سوالوں کے جواب پا لیے۔ دوستو، اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ علم صرف اور صرف حضرت علی کی ذات کے پاس تھا، یعنی کہ کسی اور شخص کے پاس اس بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ اسی وجہ سے حضرت عمر نے یہ بات کہی کہ میں نے اپنی ساری عمر لگا دی ان تین سوالوں کے جواب جاننے کے لیے، لیکن مجھے کہیں سے ان تین باتوں کا جواب نہ ملا، صرف اور صرف حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہوئی ان تین باتوں کا جواب جانتے تھے، اور انہوں نے ہی اتنے علمی انداز میں ان تین سوالوں کے جوابات دیے۔ دوستو، یہاں پہ پھر کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو سرے سے خوابوں کی حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ خواب کا حقیقت سے کیا تعلق ہو سکتا ہے، کیونکہ جس وقت آپ خواب میں ہوتے ہیں تو آپ کی سوچ اور فکر ہی آپ کے خواب میں آتی ہے اور اس کی عکاس آپ کا خواب بن جاتا ہے، جبکہ ایسا غلط ہے۔ یہاں پہ یہ بات ذہن نشین کر لی جائے کہ متعلقاً خواب کا انکار کر دینا کہ سرے سے خواب یا رؤیائے صالحہ کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا، یا یہ گمان کرنا کہ خواب محض جھوٹ اور من گھڑت ہے، ایسا رویہ جہالت اور لا علمی ہے، کیونکہ خواب کے وجود اور تصور کا صراحتاً انکار کر دینا
کفر ہے، اس لیے کہ خواب کا وجود قرآن کریم سے ثابت ہے اور خود سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ہمیشہ تقوی شعار رہے، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عزت و مقبولیت کی بشارت ہے اور آخرت میں بھی مغفرت و شفاعت کی، یا دنیا میں بھی نیک خوابوں کی صورت میں پاکیزہ روحانی مشاہدات ہیں اور آخرت میں بھی حسن مطلق کے جلوے اور دیدار۔ قرآن مجید کی تمام تفاسیر میں ہے کہ بشارت سے مراد وہ نیک خواب ہیں جو اللہ رب العزت ایمان والوں کو عطا کرتا ہے۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ طبری سے لے کر علامہ الوسی رحمۃ اللہ علیہ تک تمام مفسرین نے پوری تصریحات کے ساتھ اس امر کی تاکید کی ہے۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی میں، امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر طبری میں، قاضی ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ پانی پتی تفسیر مظہری میں، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں، اور تمام ائمہ تفسیر نے صراحت کے ساتھ یہ بات درج کی ہے کہ اس قرآنی آیت کے تحت درج بشرا سے مراد وہ نیک خواب ہیں جو ایمان والے دیکھتے ہیں۔ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے، اسی طرح تمہارا رب تمہیں بزرگی کے لیے منتخب فرما لے گا اور تمہیں باتوں کے انجام تک پہنچنا یعنی خوابوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت سے کمالات اور معجزات عطا فرمائے، ان میں خوابوں کی تعبیر کا علم اور فن بطور خاص عطا فرمایا۔ اس کا ذکر سورہ یوسف میں مذکور ہے۔ مثلا بادشاہ مصر اور قیدیوں کے خواب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بیان ہوئے، آپ نے ان کی تعبیر بیان فرمائی اور اس تعبیر کے مطابق آئندہ واقعات رونما ہوئے۔ قرآن مجید دو ٹوک انداز میں خوابوں کے وجود کی صداقت کا بیان کر رہا ہے کہ تعبیر کا فن اللہ پاک نے اپنے نبی کو عطا کیا۔ خواب کے وجود کا انکار کہ یہ محض وہم ہے، یہ من گھڑت چیز ہے یا باطل ہے اور رؤیا صالحہ کا کوئی وجود نہیں، خود قرآن مجید کی آیت کا انکار ہے۔ امام ابن سرین رحمۃ اللہ علیہ، امام عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ علیہ نے تعمیر الرؤیا کے باب میں ایک حدیث پاک نقل کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نیک خوابوں پر ایمان نہیں رکھتا وہ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ دوستو، بعض اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے شہادت دی کہ مولا علی ظاہر و باطن دونوں کے امین تھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک علی ابن ابی طالب کے پاس قرآن کا علم ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے۔ ان کا بتایا ہوا مسئلہ اولو العزم صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نزدیک حرف آخر سمجھا جاتا تھا۔ سید المفسرین حبر الامت حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس سے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، جب ہمیں کسی چیز کا ثبوت سیدنا علی سے مل جائے تو پھر ہم کسی اور کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام کے مابین بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی کیا اہمیت تھی، ان کی کیا فضیلت تھی، اور صحابہ کرام ان کے بتائے ہوئے باتوں پہ کس قدر عمل اور کس قدر یقین رکھتے تھے۔ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت علی تمام لوگوں سے بڑھ کر سنت کا علم رکھتے تھے، اور سنت کا علم رکھنے والے جلیل القدر صحابہ کرام اور اہل بیت میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ یہ طے شدہ حقیقت ہے کہ جو سنت کا سب سے بڑا عالم ہو وہی قرآن کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے سب سے بڑے عالم کی شناخت یوں بیان فرمائی، ان قریب کچھ لوگ آئیں گے جو تمہارے ساتھ متشابہات قرآن میں بحث کریں گے، تم ان کا موافقہ احادیث سے کرنا، بے شک اصحاب حدیث سب سے بڑھ کر قرآن کریم کے عالم ہیں۔ عبد المالک بن نبی سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطا رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، کیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام میں سیدنا علی مرتضی کرم اللہ وجہ الکریم سے بڑھ کر کوئی عالم تھا؟ انہوں نے کہا، نہیں، خدا کی قسم میں ایسے شخص کو نہیں جانتا جو علی سے بہت بڑا عالم دین ہو۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ خواب کی حقیقت کے بارے میں بتائی جانے والی احادیث اور قرآنی آیات جو آپ کے سامنے پریزنٹ کی گئی ہیں اس سے آپ نے ضرور سبق سیکھا ہوگا اور آپ بھی خوابوں پر یقین رکھیں گے۔ دوستو، اس امید کے ساتھ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، آپ سے اجازت چاہوں گا، مگر اس سے پہلے آپ سے ایک التماس ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا بالکل نہ بھولیے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں تک شیئر کیجئے تاکہ لوگ
خوابوں پر جن کا ایمان اٹھ چکا ہے ان کا خوابوں کی تعبیر پہ ایمان دوبارہ زندہ ہو جائے، اس وعدے کے ساتھ کہ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی۔ آپ سے اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔